بلکہ اصرار سے اور گر گڑا کر بار بار رو رو کر کے اپنے رب سے دعا کرے، اور آپ نے اپنے رب سے عاجز و انکساری سے آپ نے دعا نہیں کیا، بے توجہی کی اپنی دعا میں، اور بے نیازی اپنے سے آپ نے دعا کیا، تو سمجھ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص، کوئی آدمی دعا کرے تو پورے یقین کے ساتھ دعا کرے، پورے یقین کے ساتھ دعا کرے، اور یہ ہرگز نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے عطا فرما۔ اس طرح نہ بولے کہ اللہ تو چاہے تو مجھے دے، نہ چاہے تو مت دے، اس طرح نہ کہے، بلکہ یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرے، اللہ ضرور تمہاری دعا قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا ہے نہیں ہے، اور تو اس طرح کی دعا کرے گا تو اللہ دعا قبول کرے گا نہیں کرے گا۔ نمبر 5 جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کرنے کے ٹائم میں آپ جلدی بازی نہ کریں۔ جتنی جلدی بازی کریں گے اتنی ہی تیزی سے آپ کی دعا کو رد کر دی جائے گی، اللہ آپ کی دعا کو رد کر دے گا اگر آپ جلدی سے تیزی سے اگر آپ دعا کریں گے۔ اسی لیے دعا کرنے کے ٹائم میں آپ آہستہ آہستہ دیر تک، لمبے ٹائم تک دعا کریں، رب سے مانگتے رہیں، رو رو کر کے مانگتے رہیں، اپنے رب کو پکارتے رہیں، اللہ تب فرمائے گا بندہ میں حاضر ہوں، چاہ کیا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، میں نے تیری دعاؤں کو قبول فرما لیا۔ نمبر 6 جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی گناہ یا کسی رشتہ کو جدا کرنے کی دعا نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی گناہ کے لیے دعا کر رہے ہیں یا کسی رشتہ دار سے دوری اور کسی رشتہ دار کو توڑنے کے لیے دعا کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تیری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ آپ رشتہ جوڑنے کے لیے دعا کریں اور گناہ سے معافی کے لیے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ تیری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ نمبر 7 گر گرا کر دعا کریں۔ اگر آپ گر گرا کر دعا نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں فرمائے گا، کہ گر گرا کر عاجزی سے ڈرتے ہوئے اور مسکین، غریب، فقیر، بھکاری، غلام بن کر کے اپنے رب سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اپنے آپ کو یہ مت سمجھو میں سیٹھ ہوں، میں دولت والا ہوں، میں بھاٹا والا ہوں، تو میں جی سی پی والا ہوں، تو میں کار والا ہوں، تو میں گاڑی والا ہوں، میں جہاز والا ہوں، اس طرح سمجھ کے اپنے رب سے دعا مت کرو، اللہ تیری دعا کو قبول نہیں فرمائے گا، بلکہ اس حساب سے دعا کرو کہ میں مسکین ہوں، میں غریب ہوں، میں غلام ہوں، میں نوکر ہوں۔ ایک نوکر، ایک غلام جس طریقے سے اپنے مالک سے باتیں کرتا ہے، کچھ چاہتا ہے، کچھ مانگتا ہے، تو کتنا چھوٹا بن کر کے مانگنا پڑتا ہے، پھر مالک اس کو عطا فرماتا ہے۔ بس اسی طرح اپنے رب کے دربار میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو، غریب سمجھو، فقیر سمجھو، مسکین سمجھو، لاچار سمجھو، بے بس سمجھو، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرو، اللہ ضرور تیری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 8 جس سے دعا قبول، جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی مصیبت کے نزول کی دعا نہ کریں، یعنی کسی کے گھر میں، کسی سماج میں، کسی گاؤں میں، کسی مجلس میں مصیبت آنے کی دعا نہ کریں، یا اللہ فلاں آدمی کو مصیبت میں ڈال دے، بیمار میں مبتلا کر دے، مرض میں مبتلا کر دے، آفت میں، مصیبت میں ڈال دے، اس طرح کی دعا نہ کرے۔ اگر اس طرح کی دعا اگر کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کو قبول نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 9
جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کے لیے پس پشت دعا کرے تو جو دعا وہ اس مسلمان بھائی کے لیے کرے گا وہ اس کے حق میں بھی قبول ہو جائے گی۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہیں یا دوسرے مومن کے لیے دعا کر رہے ہیں، تو اگر دوسرے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کی بھی دعا قبول ہو گئی، اس مومن بھائی کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ اور اگر اپنی دعا میں کسی مومن بھائی کو شامل کرتے ہیں تو آپ کی دعا کے ساتھ ساتھ دوسرے مومن بھائی کی بھی دعا قبول ہو گئی۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، اپنی دعا میں مومن بھائی کو شامل نہیں کیا، صرف اپنے لیے دعا کیا، تو پھر ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان آدمی اپنے بھائی کے لیے پس پشت اس کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے اے اللہ اس کو بھی اس کی مثل عطا فرما۔ یعنی اے اللہ جو دعا کرتا ہے، جو اس دعا کرنے والے کو آپ نے عطا کیا، ٹھیک اسی طرح اس مومن بندے کے بھائی کو بھی تو عطا فرما۔ اور نمبر 10 جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول نہیں فرماتا ہے وہ یہ ہے کہ جب دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، اللہ کا گنگان گائیں، یا اللہ، یا رحمان، یا خالق، یا مالک، یا غفار، یا ستار، یا رزاق، اس طرح کے الفاظ اللہ کا نام لیتے ہوئے دعا کریں۔ اگر آپ نے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ربنا، یا ربنا، یا رزاق، یا غفار، یا ستار، اس طرح کے الفاظ سے اور اس طرح کے نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے یہ 5 کلمات پڑھ کر دعا کی، کتنے کلمات؟ 5 کلمات پڑھ کر دعا کی، وہ اللہ سے جس چیز کا بھی سوال کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ 5 کلمات کے وسیلے سے عطا فرمائے گا۔ وہ 5 کلمات کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ درس دیا، اے پیارے میرے دیوانوں سنو سنو، اگر تمہیں دعا کرنا ہے تو 5 کلمات کو اپنی دعا میں شامل کرنا۔ اگر ان 5 کلمات کو اپنی دعا میں اگر شامل کیا، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو، آرزوں کو، تمنا کو، مقصد کو قبول فرمائے گا۔ وہ 5 کلمات کیا ہے؟ نبی آگے فرماتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ 5 کلمات، ان 5 کلمات کے ذریعے سے اگر تم اپنے رب کو یاد کرو گے، ہر مقصد کو اللہ پورا فرمائے گا۔ نمبر 11 جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول نہیں فرماتا ہے کہ دعا میں سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی تعریف و توصیف بیان کرے۔ اگر آپ نے اللہ کی حمد و ثنا نہیں کی، اللہ کی تعریف و توصیف نہیں کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اگر آپ نے اللہ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا کی، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا ستار، اس طرح کا آپ نے اللہ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ نمبر 12 حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی وہیں تھے جہاں پر نبی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب نماز پڑھ کر بیٹھا تو میں نے پہلے
اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم پر درود پڑھا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سوال کرو تم کو عطا کیا جائے گا، سوال کرو تم کو عطا کیا جائے گا، جو چاہو گے اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے دعا قبول نہ ہونے کی جو وجہ ہے وہ 12 نمبر وجہ یہ ہے کہ دعا کے اول و آخر میں نبی پر درود پڑھا جائے تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ دعا کے شروع میں درود پڑھو اور دعا کے لاسٹ میں بھی درود پڑھو۔ جب درود پڑھیں گے اللہ قبول فرمائے گا، اور جب درود دعا کے شروع میں اور آخر میں نہیں پڑھیں گے ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ روزہ دار کون؟ روزہ دار ایماندار روزہ دار اور امام عادل انصاف کرنے والا امام اور مظلوم کی دعا رد نہیں کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ بولے گا نا؟ ایک وہ انسان جو روزے کی حالت میں دعا کرے، اور ایک وہ انسان جو صحیح انصاف کرتا ہے، حق فیصلہ کرتا ہے، اور ایک وہ انسان جس پر ظلم کرتا ہے، جس کو تکلیف دیتا ہے، وہ انسان اللہ سے جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، اس کی دعا قبول فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ نے حق انصاف نہیں کیا، روزے کی حالت میں آپ نے دعا نہیں کی، بلکہ یوں ہی ایسے ہی آپ نے دعا کی، ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور نمبر 14، جو لوگ مسافر ہیں، مسافر کی دعا اور اپنے ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا ہے۔ یعنی جو مسافر سفر کرنے کی حالت میں جو ماں باپ اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹا بیٹی کے لیے اگر دعا کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ہاں، نمبر 15، جس دعا کے آخر میں آمین کہا جائے اس کی قبولیت پر مہر لگ جاتی ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ جس دعا میں کیا بولا جائے؟ جس دعا میں آمین کہی جائے، کوئی بول رہا ہے کہ یا اللہ مجھ کو آفت سے بچا، مصیبت سے بچا، سامنے والا کہہ رہا ہے آمین، تو جس دعا میں آمین کہا جائے سمجھ جاؤ اس دعا میں مہر لگ گئی۔ اس دعا میں کیا ہو گئی؟ مہر لگ گئی، قبولیت کی مہر۔ 100% سرٹیفکیٹ لے لو، تمہاری دعا اللہ کی بارگاہ میں کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 16، دعا قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ وہ انسان دعا کرے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، جو گناہ کرتا ہے، جو پاپ کرتا ہے، جو حرام کاری کرتا ہے، جو زنا کرتا ہے، جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے، جو غیبت کرتا ہے، جو چغلخوری کرتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، جو حسد رکھتا ہے، ایسے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دعا کرنی چاہیے جو متقی پرہیزگار ہے، جو ایماندار ہے اور جو سچائی کے راستے پر چلتا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، پھر اس کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186، اللہ فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔